تو اللہ کریم رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کبھی یہ 40 سال تک جو یہاں اس میدان میں قید رہے تو رب نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ بنا دیا، چونکہ کھلا میدان تھا، چھاؤ نہیں تھی، سورج کی دھوپ سیدھی ان پر پڑتی تھی، لہذا ان پر بادلوں سے سایہ کیا گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، یہاں کھانے کا انتظام نہ تھا، اس لیے آسمان سے کھانا اتارا گیا۔ کھانا بھی کیا تھا کہ من و سلوہ، من یہ ترنجبین ایک قسم کی قدرتی شکر کی طرح میٹھی چیز تھی، جو صبح طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک شبنم کی طرح برستی، ہر شخص کے حصے میں تقریباً 4 کلو آتی تھی۔ اور سلوہ جو یہ قسم کا چھوٹا پرندہ تھا جو بنا ہوا ان کے پاس آتا اور یہ کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید جو کرم نوازیاں ہوئی، اللہ پاک نے آسمان سے ایک نوری ستون اتارا جو رات کے وقت ان کے لیے روشنی کرتا تھا۔ اس 40 سال کے عرصے میں ان کے کپڑے نہ میلے ہوئے نہ پرانے ہوئے، بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، اور جو بچہ پیدا ہوتا کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوتا تھا، اور عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کا قد بڑھتا کپڑے بھی ساتھ ہی بڑھتے تھے۔ تو یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ قوم جو قید کر دی گئی، مگر پھر بھی اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان پر کیا کیا انعام کیے۔ لیکن اس قوم کا حال عجیب تھا، یہ جرم کرتے، سزا ملتی، اس سزا کے اندر مزید انعامات ہوتے، یہ ان کا شکر کرنے کے بجائے مزید جرم کر ڈالتے۔ تو مقام طیبہ میں بھی ایسا ہی ہوا، اس کھلے میدان میں انہیں سب سہولیات میسر تھی، صرف ایک حکم دیا گیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی روز کا روز جو تمہیں ملتا ہے وہ کھاؤ۔ مگر ان لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا، ذخیرہ کرتے تو اس سے جو ہے بنی اسرائیل نے یہ حکم نہ مانا، کل کے لیے بچا کر رکھا، اس کے 2 نقصان ہوئے، ایک تو کھانا سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا، اور دوسرا کھانا اترنا بند ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے، یعنی بنی اسرائیل نے حکم نہ مان کر اپنا ہی نقصان کیا، دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے حقدار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے، آمین۔